आबनाए हुर्मुज़ में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और वो आज ही छिड़ने वाली है। किस वक्त छिड़ेगी, किस तरह छिड़ेगी, इसकी डिटेल्स अब सामने थोड़ी थोड़ी करके आना शुरू हो गई हैं। और अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, जो उसकी फ़ौज है, उसने एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की हिकमत अमली तैयार कर ली है आबनाए हुर्मुज़ पे एक बहुत बड़ी जंग लड़ने की और बहुत बड़ी जंग छेड़ने की। मेरा नाम है अज़हर अली ख़ान और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज मैं आपको बताऊं कि चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों के अंदर थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई थी और कुछ जो कशीदगी थी वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हम कम होती देख रहे थे, दबती हुई देख रहे थे, वो दोबारा उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बहुत ही सख्त बयान दिया है और बराह रास्त निशाना बनाया है ईरान की क़यादत को और ईरान के उन इक़दामात को जो वो आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम किसी सूरत आबनाए हुर्मुज़ में जो ट्रांज़िट फ़ी है, जो उसकी टोल टैक्स है, वो ईरान को वसूल करने नहीं देंगे। और इसके लिए पहले उन्होंने कोशिश ये की कि वो खलीज फ़ारस को पार करें और उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ के करीब उनकी बहरिया आए और उसके बाद एक जंग लड़े और वहाँ पर ईरान का जो होल्ड है वो तोड़ दे। लेकिन ईरान की जो गिरफ्त थी वो आबनाए हुर्मुज़ पे कमज़ोर नहीं की जा सकी, जिसके बाद अब अमेरिका ये सोच रहा है कि अब जो आबनाए हुर्मुज़ से जो भी कमर्शियल वेसल्स पार करेंगी, जो भी जहाज़ वहाँ से पार करेंगे, टोल अदा करके, एक ट्रांज़िट फ़ी अदा करके ईरान को एक फ़ीस देने के बाद उन जहाज़ों को आगे जाके रोका जाएगा जो वहाँ से जा रहे हैं और जो वहाँ से आ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पे वहाँ अमेरिका जाने के बजाय उससे थोड़ी दूर खड़ा होगा, लेकिन वो खलीज फ़ारस के अंदर ही होगा और वहाँ पर वो उन जहाज़ों को रोकेगा। इस तरह वो ईरान को चैलेंज करेगा इस बात से कि वो कहीं पे टोल ना ले सके, वो अपने पास जो बहुत ज़्यादा वो फ़ी लेना चाह रहा है वो ना ले सके। और उनका जो एक मुआशी प्लान है इस हवाले से कि वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी मईशत को बेहतर करें, वो ना हो सके और ईरान जो है वो मुस्तकिल दबाव का शिकार रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद जो सेंट्रल कमांड है, जो सेंटकॉम है, अमेरिका की जो फ़ौज है, उसमें बहरिया भी शामिल है। उन्होंने एक गैर मामूली हिकमत अमली तैयार की है कि किस तरह हम आबनाए हुर्मुज़ के पास जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर ईरान का जो वहाँ पर गिरफ्त है उसको कमज़ोर कर सकते हैं और वहाँ से पार होने वाले और वहाँ जाने वाले जितने भी बहरी जहाज़ हैं, जो तिजारती जहाज़ हैं, उनको रोक सकते हैं जो ईरान को टोल टैक्स अदा करने के बाद वहाँ से गुज़र रहे हैं। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड को यहाँ पे दो बहुत ही ज़्यादा बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पहला तो ये है कि ईरानी जो बहरिया है वो बज़ाहिर कहा जा रहा है कि तबाह कर दी गई है, कमज़ोर कर दी गई है, लेकिन हो ये रहा है कि कुछ ऐसे मिज़ाइल हैं, कुछ ऐसा निज़ाम मिज़ाइल का है जो सी बेड पे लगाया गया है। समंदर की तह में एक क़यामत छुपाई हुई है ईरान ने और कहा जा रहा है कि वहाँ से 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तेज़ी से मिज़ाइल निकलेंगे और वो अमेरिकी जहाज़ों को तबाह कर देंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बारूदी सुरंगें हैं जो बहुत तेज़ी से सफ़र करती हैं आबनाए हुर्मुज़ के अंदर। ना सिर्फ वो तैर रही हैं बल्कि वो आप समझें कि एक मोटर से भी कनेक्टेड हैं और वो बहुत तेज़ी से अपने हदफ की तरफ झपटती हैं। तो ये जो सुरंगें हैं, इन्हें साफ़ किए बगैर अमेरिकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ के करीब नहीं आ सकती और वहाँ पर अपना किसी तरह का भी होल्ड कायम नहीं कर सकती। अब हो ये रहा है कि ईरान जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बैठा है, बहुत पुरएतमाद नज़र आता है कि आबनाए हुर्मुज़ पे हमारा जो कंट्रोल है, अमेरिका वहाँ पहुँच नहीं सकता, वहाँ पर भी नहीं मार सकता। और ईरान के इस एतमाद की कई झलक हम देख चुके हैं माजी में, बहुत ही माजी करीब में, कि जब उनका एक जराल्ड फोर्ड, एक बहुत बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था खलीज फ़ारस में, तो उसको बहुत बुरी तरह निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से और कहा गया, ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 17 ज़ावियों से उस पर हमले किए गए और वो संभल नहीं सका और उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। वो अब मरहम पट्टी करा रहा है और अभी जंग में शामिल कई साल नहीं हो सकता। 13 अरब डॉलर का जराल्ड फोर्ड जो था उसकी कीमत 13 अरब डॉलर थी उस अमरीकी बहरी बेड़े की, जो 4.5 एकड़ बड़ा बहरी बेड़ा था। इसी तरह अब्राहम लिंकन था, ये भी अरबों डॉलर मालियत का एक बहरी बेड़ा था। इसको भी बहुत बुरी तरह ईरान ने निशाना बनाया, इस हद तक उसको निशाना बनाया और घायल कर दिया एक तरह से कि वो अब अपनी मरहम पट्टी वो भी करा रहा है
ہے اور وہ بھی کئی سال تک اب امریکی بحریہ اس کو استعمال نہیں کر سکے گی. تو یہ دو نقصانات ایسے ہیں جو امریکی بحریہ نے ابھی جنگ چھیڑی بھی صحیح سے نہیں تھی اور اس کو اتنے ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکے ہیں. تو اب جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آبنائے ہرمز کے قریب جائیں گے تو ایک بار پھر امریکی بحریہ ہے اس کو بہت زیادہ چیلنجز نظر آ رہے ہیں. اس کو آبنائے ہرمز میں ایک موت کا جال نظر آ رہا ہے اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم خلیج فارس میں بھی اتنی اعتماد کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکیں گے جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خیالی دنیا میں سوچ رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکی سینٹ کام یہ سوچ رہی ہے کہ ان دو بڑے چیلنجز سے کیسے نمٹیں. پہلا کہ ہم وہاں پہنچیں کیسے آبنائے ہرمز کے پاس, اور دوسرا یہ کہ ان سے لڑیں کیسے, اور پھر ہم کیسے اس کو ان تمام جو بارودی سرنگیں ہیں جو زمین کے جو سمندر کی تہہ میں بھی ہیں, سمندر کی سطح پر بھی ہیں, اور ایک پورا میزائل کا نظام جو انہوں نے زمین کی سمندر کی تہہ میں چھپایا ہوا ہے, اس سے کیسے نمٹیں گے. اور اس کے علاوہ جو کسی طرح سے بھی اگر بیلسٹک میزائل کے حملے ہوتے ہیں, ہائپرسونک میزائلز کے حملے ہوتے ہیں, تو ہمارے بحری بیڑے اور جنگی جہاز اس سے کیسے بچیں گے. ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے یہ کیا ہے کہ اس نے وہاں پر باقاعدہ ایک پورا نظام تشکیل دے دیا ہے آبنائے ہرمز سے متعلق, اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا تھا. اور اس نے بتایا تھا کہ یہاں سے جو بھی تجارتی جہاز گزرے گا ہم سے پیشگی اجازت لے گا, ہمیں اپنی تمام تفصیلات سے آگاہ کرے گا, جس میں پتہ چلے گا کہ کتنا سٹاف اس جہاز میں ہے, اس کا وہ جہاز کس ملک کا ہے, کس کمپنی کا ہے, وہ ملکیت آپ بتائیں گے. اس کے علاوہ اس سے متعلق جتنی بھی تفصیل ہے کہ اس میں کون سا کارگو ہے, سامان کون سا لدا ہوا ہے, کس ملک جا رہا ہے, اور کتنے میں خریدا گیا ہے, اور کس طرح سے گزارا جا رہا ہے, اس حساب سے ہم اس کی ایک ٹرانزٹ فی وصول کریں گے. اور بتایا جا رہا تھا کہ $5 لاکھ سے لے کے $20 لاکھ تک اس کی ٹرانزٹ فی جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے. اور زیادہ تر چونکہ بہت بڑے بڑے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں, آئل ویسلز وہاں سے گزرتی ہیں, اور وہ غیر معمولی حجم کے جہاز ہیں, بہت بڑے بڑے ہیں, اس لیے ان میں سے بیشتر ایسے جہاز ہیں جن کی فی جو ہے وہ $20 لاکھ یعنی $2 ملین ہی بنتی ہے. اور اگر اسی حساب سے ہم دیکھیں کہ ایران وصول کرتا رہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے, ایک بہت ہی ایک عام اور محتاط اندازہ یہ ہے, ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایران سالانہ $80 ارب جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لے گا صرف ٹرانزٹ فی وصول کر کے. تو اس وقت آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک کنجی ہے خزانے کی, اور جو اس وقت ایران کے پاس ہے. نظر اس پہ امریکہ کی ہے, امریکہ آنا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنی تمام تر 40 دن کی جو جنگ تھی, 40 روز کی, اس میں مکمل طور پہ ناکام رہا آبنائے ہرمز سے متعلق. اور ایران نے اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی حکمت عملی اور تدبر کے ساتھ اس پہ اپنی گرفت کو مضبوط کیے رکھا, اور جتنے بھی نقصانات اٹھا لیے اس نے آبنائے ہرمز پہ آنچ نہیں آنے دی, اس کے دفاع پہ آنچ نہیں آنے دی, اور کسی درجے کی لیئر کو بھی اس نے نقصان وہاں پر نہیں پہنچنے دیا. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ آبنائے ہرمز سے نہ صرف گزرنے کی فی وصول کر رہا ہے ایران, بلکہ وہ اپنی شرائط پہ وصول کر رہا ہے. وہ ایک طریقہ اس نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ جہاز کی تفصیلات دے دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک کوڈ ایشو کیا جائے گا ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے. اس کوڈ کو لے کے آپ قریب آئیں گے اور ایران کے قریب سے ہوتے ہوئے, ایران کی جو ساحل ہے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو پار کریں گے, اور یہاں پہ جتنی بھی سیکیورٹی اس طرح کی دی جائے گی وہ پاسداران انقلاب کی یعنی ایران کی ذمہ داری ہوگی, اور وہ اپنے حفاظتی حصار میں لے کر ان تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز پار کرائیں گے. اور جب انہوں نے جہازوں نے ان کی جہازوں کی جو کمپنیز ہیں جو ان کی ملکیت ہیں دیکھا کہ ایران نے تو ایک باقاعدہ ایک نظام دے دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کرنسی بھی متعارف کرا دی ہے, بٹ کوائن میں لی جا رہی ہے اس کی فی, اور کرپٹو کی دیگر جو تگڑے کوائنز ہیں اس میں لی جا رہی ہے, ڈیجیٹل کرنسی میں پیمنٹس لی جا رہی ہیں, اس کے علاوہ چائنیز یوان میں لی جا رہی ہیں. تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ہمیں ایران سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ ایران یہاں پہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے اور یہاں سے گزرنے دے رہا ہے. تو حفاظت کی ذمہ داری ایران کے پاس ہے, کوڈ ایران دے رہا ہے, گزرنے کی اجازت ایران دے رہا ہے, اور وہ جو ٹرانزٹ فی ہے وہ بھی یوان میں اور ڈیجیٹل کرنسیز میں ایران ہی وصول کر رہا ہے اور وہاں سے گزرنے کی اجازت دے رہا ہے. تو آنے والے دن بہت کڑے ہیں آبنائے ہرمز سے جڑے, اور یہیں سے جو ایک جنگ ہے جو اب اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو آبنائے ہرمز کے قریب خلیج فارس میں لڑی جانی ہے, خلیج عمان میں لڑی جانی ہے. اور امریکہ اب اپنا دباؤ جو ہے ملٹری پریشر بڑھائے گا آبنائے ہرمز کے پاس, کیونکہ
اب اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کے پاس بہت زیادہ کھل کر کھیلنے کی جگہ نہیں بچی ہے. ایران پہ حملہ کرنا سیز فائر کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن آبنائے ہرمز میں ایک محدود یا بڑی جنگ چھیڑنے کا پھر بھی کچھ نہ کچھ جواز وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں سے تلاش کر لے. تو آج شام 7 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے سینٹ کام کی جانب سے، امریکی فوج کی جانب سے. یہ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے سے جو بھی جہاز آبنائے ہرمز کو پار کرے گا، آئے گا یا اس طرف جائے گا خلیج عمان کی طرف، امریکی بحریہ اس کو روکے گی، پوچھے گی آپ نے کس کی اجازت سے آپ نے پار کیا ہے. یہ تجارتی جہاز سے پوچھا جائے گا، اور وہ جب یہ بتائے گا کہ ہم نے اس ایران کو پیمنٹ کی ہے، ہم نے ایران کو ادائیگی کی ہے، ایک فیس کی، ٹرانزٹ فی کی، اور پھر گزرے ہیں، تو ان کو روکا جائے گا. اور ایک طرح سے جب وہ تنگ ہوں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ ایران کو پیمنٹ نہ کر سکیں. اور پھر یہ جو کسی درجے میں ایک محدود سرگرمی شروع ہوئی ہے آبنائے ہرمز کے دونوں طرف ایران کی مدد، ایران کی اجازت سے، اس کو امریکہ اس کا اثر توڑنے کی کوشش کرے گا. اور یہاں پر اب ایک جنگ ایسی چھڑ سکتی ہے جو شروع میں محدود ہو سکتی ہے، پھر اس کا دائرہ پھیل سکتا ہے، اور ایک بہت بڑی جنگ کی طرف آنے والے دن اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ جنگ خلیج فارس، خلیج عمان کے درمیان میں آبنائے ہرمز پہ لڑی جائے گی. آبنائے ہرمز کی ملکیت اور اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کی جائے گی. اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اور جیسے جیسے چیزیں آئیں گی آپ کو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والے ولاگ میں ہم کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.